लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें। आज की सबसे अहम खबर, साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में इस टाइम जारी है। जज अबू हसनात इस पर समाअत कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर, कप्तान का एक और सिपाही फारूक हबीब कप्तान को छोड़ गए। और अगली वीडियो किसकी आने वाली है और ये कौन शख्स है जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, ये हम आज आपने तफसीली व्लॉग में आपको बताऊंगा। सबसे पहले साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में जारी है इस टाइम। उसमें खुसूसी जज अबू हसनात इसकी समाअत कर रहे हैं अडयाला जेल में। और इसमें आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट में इस केस की समाअत जारी है। इस वजह से आज इस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होनी है। लेकिन पीटीआई के दरख्वास्त दे दी हाई कोर्ट में कि इसको रोका जाए और जेल ट्रायल को खत्म करके अदालत में इसका ट्रायल होना चाहिए। इसके लिए समाअत जारी है। आज भी इसकी समाअत जज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में जारी है, इसलिए आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही इनका आज की ट्रायल हुआ और जज अबू हसनात ने इसकी समाअत की। और जब समाअत के दौरान जज अबू हसनात ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इसकी नकल तकसीम की। और इसमें सीनियर प्रोसिक्यूटर शाह खावर भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जो जेल के अंदर जो कमरा बना हुआ है जहां पे ये समाअत हो रही है, वहां पे शाह खावर भी मौजूद थे, प्रोसिक्यूटर एफआईए की तरफ से। और उसके बाद ये समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। और अब जज अबू हसनात जो स्पेशल खुसूसी अदालत के जो जज हैं, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते इमरान खान और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सगीन है कि अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो इमरान खान इस केस में अगर वो मुलजिम ठहराए जाते हैं तो 10 साल कैद या सजाए मौत भी हो सकती है। कल आपको नईम पंजोता इस बयान को सुनकर, जब चीफ जस्टिस के में समाअत हो रही थी हाई कोर्ट में, तो वो बाहर आकर रो पड़े नईम पंजोता कि एक बेगुनाह केस में चेयरमैन पीटीआई को फंसाया जा रहा है। और वो उनकी आंखों में आंसू आ गए जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। और वो कुछ देर बाद वो रोना भी शुरू कर दिया नईम पंजोता ने कि एक बेकसूर लीडर, एक पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर, करोड़ों लोग अवाम का उसका वोट है और उसको इस तरह बेदर्दी से जेल में रखा हुआ है। और इसी तरह हम देखेंगे कि माजी में जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ। उन पर झूठा कत्ल का मुकदमा डाल दिया गया, वो अदालती कत्ल कहा जाता है जिसको। और बाद में पता चला कि ये प्री प्लान था और उस वक्त की जो आमरीत थी उन्होंने ये सारा गेम प्लान किया था और उसको तख्तादान पर लटका कर जुल्फकार भुट्टो को उसका खात्मा कर दिया। इतना बड़ा लीडर। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के साथ भी इसी तरह ही होगा कि वो उसको झूठे केस में कहीं इसको सियासत से आउट करने की कोशिश है, वो किसी तरह भी किया जाए उसको कर दिया जाएगा। और न लगता है कि इमरान खान के अब दूर दूर तक कोई चांस नहीं है जेल से बाहर आने के। और ये भी डर है जो उनकी मिसेस ने कहा था, बुशरा बेगम ने, कि इमरान खान को शायद खाने के अंदर जहर दे दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा था कि घर का खाना अलाउ करो, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि रूल के खिलाफ है। इमरान खान जेल के अंदर ही वो जो चाहेंगे उनको वही खाना मिलेगा, लेकिन घर का खाना अलाउ नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी ने कहा था ये जहर देकर खान साहब को मार देंगे जेल के अंदर। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी बुशरा बीबी की। और दूसरी बड़ी खबर, फारूक हबीब भी कप्तान से बेवफाई की और जाके
IPPs کے گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ فاروق حبیب 9 مئی کے واقعے کے بعد روپوش تھے اور 5 مہینے سے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد گوادر سے انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر ان کا لاپتہ ہو گئے کہ کوئی بھی ایجنسی اس کو انڈورس نہیں کر رہی تھی، اور ان کے والد صاحب نے کل ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی تھی بازیابی کی فاروق حبیب کی، اور جب آئی جی صاحب سے پوچھا گیا کہ فاروق حبیب کہاں ہیں تو آئی جی پنجاب نے اپنے جواب میں کہا کہ فاروق حبیب پنجاب پولیس کے پاس نہیں ہے۔ کیا کہا؟ پنجاب پولیس کے پاس نہیں ہے، وہ ایتھے گلبرگ دے وچ بیٹھے سی IPP دے دفتر، لیکن پنجاب پولیس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گلبرگ میں بیٹھے ہیں، اور پنجاب پولیس کہہ رہی ہے یہ ہماری انٹیلیجنس ہے، کسی کو کچھ نہ ملے۔ عثمان ڈار نہیں مل رہا تھا کافی عرصے سے، کامران شاہد کو مل گیا۔ صداقت عباسی روپوش تھے، پکڑے گئے، کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں، بازیاب کرایا جائے، لیکن ڈان نے ان کو بازیاب کروا لیا۔ ڈان وہ نہیں، ڈان نیوز، انہوں نے اس کو بازیاب کروا لیا، اور آج بازیاب جو کروایا ہے وہ IPPs نے کروا لیا ہے۔ استقام پارٹی جو جنگیر ترین علیم خان کی ہے، اور اس میں فاروق حبیب نے استقام پارٹی کو جوائن کیا۔ وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا وہی جو میٹر ہے جو عثمان ڈار اور صداقت عباسی نے کہا تھا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ چیئرمین PTI ڈائریکٹ اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے ہماری ذہن سازی کی، نوجوانوں کی ذہن سازی کی، اور فوج مخالف بیانیہ بنایا، اور ہماری ذہن سازی کر کے ہمیں فوج کے خلاف لڑایا، اور فوج کی تنصیبات پہ ہم سے حملے کروائے گئے، اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ یہ فاروق حبیب نے کہا ہے، اور سارا جو گناہ ہے اور جو 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے چیئرمین PTI عمران خان پہ ڈال دیا ہے، جیسے عثمان ڈان نے، صداقت عباسی نے، اور آج فاروق حبیب نے بھی اس پر واقعہ پہ جو قصوروار ہے وہ چیئرمین PTI نے ڈال دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI اس جگہ لے گئے تھے جہاں پہ ایک تصادم تھا اور ایک فوج کے ساتھ، ایک ریاست کے ساتھ لڑائی تھی، اور ہمیں نوجوان تھے، ہمیں اس اچھے مستقبل کے لیے PTI میں آئے تھے، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ریاست اور فوج کے خلاف ہمیں لڑایا جائے گا۔ یہ فاروق حبیب نے کہا تھا۔ فاروق حبیب سے میں سوال پوچھتا ہوں، وہ بچے ہیں، ٹاک شو پہ تو بڑے بولتے ہیں عمران خان ایسا ہے، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد ہی فاروق حبیب نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس میں عمران خان ملوث نہیں ہے، کیونکہ وہ جیل کے اندر تھے، اور 9 مئی کے واقعہ میں دور دور تک عمران خان ملوث ہی نہیں ہے۔ اور عثمان ڈار نے یہ اپنے جب کامران شاہد کو ایک بیان دیا تھا، انہوں نے جب بازیاب ہو کر کامران شاہد کے گھر میں انہوں نے بیان دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اعظم سواتی، حماد اظہر، مراد سعید اور فاروق حبیب سخت فوج کے خلاف تھے۔ یہ آپ ان کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور آج جب IPS کی آفس میں بیٹھ کر، پاکستان استقام پارٹی کی آفس میں بیٹھ کر جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ فوج میری ہے، میں مذمت کرتا ہوں 9 مئی کے بعد، اور وہ سارا دھل کے جی جو کہا جی سارے کیس تاڑے معاف، 9 مئی دے بھی کیس معاف، ٹھیک ہے، آپ نے جس پارٹی میں آنا تھا آپ آگے ہیں، اب آپ کے سارے گناہ دھل گئے ہیں، آپ ایک صاف، ایک جب بچہ پیدا نہیں ہوتا گناہ سے پاک، اب وہ آپ ہو گئے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی سنگین دہشت گردی کے جو پرچے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، جو آپ نے فوج کے خلاف باتیں کی ہیں وہ بھی ختم ہوگی، جو حملے کیے ہیں فوج پہ وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ آپ استقام پارٹی میں آ چکے ہیں اور آپ نے چیئرمین PTI سے لا تلقی اختیار کر لی ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب کو، جتنے بھی روپوش ہیں سارے آئے پریس کانفرنس کریں اور چیئرمین PTI سے لا تلقی کریں، اس کے بعد الیکشن کروا لیں اور چلیں۔ کسی جگہ تو پاکستان کی سمت چلے گی نا، یہ بحران جو ہے سیاسی بحران یہ تو ختم ہوگا نا۔ میں تو کہتا ہوں سارے باہر آ کے استقام پارٹی کو جوائن کر لیں، جنہوں نے نہیں جوائن کرنی وہ سیاست کو چھوڑ دیں، اور دوسرے لوگوں کو سکون مل جائے کہ اب کوئی نہیں ہے چیئرمین PTI کے ساتھ، اب ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ یہ جب تک جو روپوش ہے جب تک چیئرمین PTI سے الیکشن سے لا تلقی اختیار نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ الیکشن جلدی کروائیں گے۔ اور
اس کے بعد ایک اور ویڈیو جو ریکارڈ ہوئی ہے وہ ہے شیخ رشید صاحب کی. یہ کہا جا رہا ہے کہ زبردستی ان سے ویڈیو ریکارڈ کروا لی گئی ہے اور ان کا بہت جلد یہ آپ کو بیان بھی جاری ہوگا. اور وہ بیان جو ابھی میں آپ کو بتا دوں وہ کہیں گے کہ میں 9 مئی کے واقعی مذمت کرتا ہوں, چیئرمین پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس طرح شیخ رشید صاحب بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے. کیا اعظم سواتیب, حماد اظہر اور دوسرے رہنما کی جگہ ہیں کسی اور پارٹی میں؟ یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے کہ اعظم سواتی اگر کہتے ہیں کہ میں مذمت کرتا ہوں, چیئرمین پی ٹی آئی سے چھوڑتا ہوں, حماد اظہر کہتے ہیں, میاں اسم اقبال, کیا ان کو کون سی جماعت لے گی؟ آئی پیز لے گی, نون لیگ لے گی, یا پاکستان پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی لے گی؟ اب یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. آنے والے وقت میں ہم آپ کو اور اس کی اہم خبریں بتائیں گے, کون کون پی ٹی آئی چھوڑنے والا ہے, کون کون کپتان کا ساتھ چھوڑنے والا ہے. اور کپتان کا ایک اور خبر ہے جو جلسے کی ہے, انہوں نے موچی گیٹ اور پانڈو سٹیڈیم میں انہوں نے جلسہ کا کہا تھا, لیکن انتظامیہ نے اس کو منع کر دیا ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہم آپ کو اس جگہ جلسہ کرنے نہیں دیا جائے گا. کیونکہ عدالت میں کامران وحید جو جج تھے, انہوں نے لبرٹی چوک میں کہا تھا کہ ہمیں جلسہ کرنا ہے, لیکن پی ٹی آئی کو اس کی اجازت نہیں دے گی. تو پھر کامران وحید نے کہا تھا جج نے کہ آئندہ کہ اگر پی ٹی آئی جلسہ نہیں کرے گی تو کوئی بھی جماعت لبرٹی چوک پر جلسہ نہیں کرے گی. انہوں نے کہا تھا 2 دن بعد آپ کوئی اور جگہ کا تعین کرے اور وہاں پہ پی ٹی آئی اپنا جلسہ کرے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے 2 جگہ بتائی, موچی گیٹ اور پانڈو سٹیڈیم, لیکن جو انتظامیہ ہے ڈی سی انہوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہم یہاں پہ آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے, آپ کھلے میدان میں جلسہ کریں, یا تو مینار پاکستان میں آپ کو اگر جلسہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, اور آپ کو جو ہدایت دیں گے اس کے مطابق آپ نے جلسہ کرنا ہے, یہ کہنا ہے ڈی سی کا. اور اس ٹائم پی ٹی آئی ڈٹ گئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم موچی گیٹ یا پانڈو سٹیڈیم میں ہی جلسہ کریں گے. یہ تھا آج کا حوال. اگر کامران وحید صاحب اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور اگلی سماعت آج ہے اس کی, دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں, پلینگ فیلڈ ملتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے, اور آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیو کو دیکھا اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا, ان کا بہت بہت شکریہ. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.